أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ليس منا من مات على العصبیہ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے. یہ خوف تمہیں جان کا بھی ہوگا، مال کا بھی ہوگا، تمہاری پیداوار میں کمی کا بھی ہوگا. ہر طرح کی آزمائشیں تم پر آئیں گی، اور اللہ کہہ دے صرف آئیں گی نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بالضرور آئیں گی. کیوں آئیں گی بھائی؟ کیا معاذ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد رہے، دنیا میں امن قائم نہ ہو، لوگ بھوک میں مبتلا ہوں، لوگ مسائل کا شکار ہوں؟ تو اللہ کو ان سب چیزوں سے کیا ملتا ہے بھائی؟ انسانوں کو پریشانیوں میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پریشانیوں میں رہے؟ لیکن حدیث میں تو آتا ہے بھائی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا نقصان بھی ہوگا. سارے ہی نقصانات اللہ نے ذکر کر دیے. تو اتنے سارے نقصانات میں ڈالنے سے اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں. میں نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مزے کی جگہ نہیں ہے. یہاں مزے ملیں گے تمہیں، لیکن یہ جگہ مزوں کی نہیں ہے. یہاں پیٹ بھرے گا تمہارا، لیکن یہ جگہ پیٹ بھرنے کی نہیں ہے. یہاں دولت ملے گی تمہیں، لیکن یہ جگہ دولت کمانے کی نہیں ہے. یہاں تمہیں صحت ملے گی، لیکن یہ جگہ صحت کمانے کی نہیں ہے. یہاں تم شادیاں کرو گے، لیکن یہ جگہ شادیاں کرنے کی نہیں ہے. یہاں تم لائف کو انجوائے بھی کرو گے، لیکن یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے. پھر کس کی جگہ ہے اللہ؟ یہ تو نے بنائی کیوں ہے؟ کافر کہتا ہے ایسا ہی بنا دی اللہ نے، کوئی وجہ نہیں ہے. کچھ کافر کہتے ہیں بنائی کہاں، بن گئی خود بخود ہمارا دماغ بن گیا، خود بخود ہماری آنکھیں بن گئی، خود بخود ہماری ناک بن گئی، خود بخود ہم سب بن گئے اور چل پھر رہے ہیں. آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہو نہیں سکتا بھائی. آٹومیٹک مشین بھی بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے. مینول سے زیادہ تو آٹومیٹک مشکل ہے. پہلے مینول مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، آٹومیٹک بعد میں، ان پہ زیادہ محنت ہوئی ہے. تو آٹو پہ بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پہلے کوئی آپ کو ایک ٹریک پہ چلاتا ہے، پھر آپ آٹو ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر وہ آٹو پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. ان کو روکنا پڑتا ہے، بس کرو. کچھ لوگ میلے رہتے ہیں، گندے میلے گندے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ میل کچیل پہ. کچھ صاف ستھرے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ صفائی پہ. اب ان کو صفائی ستھرائی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، وہ اسی پہ سیٹ ہو گئے. لیکن شروع میں سیٹ کوئی کرتا ہے یا خود آپ ہوتے ہیں؟ یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، میزائل آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے، یہ سب کیا ہے؟ نیچرل، آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے، چلتا رہے گا ایسے. بیماریاں آئے، پریشانیاں آئے، کووڈ آیا، پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے.
موتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے پاس تو اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. بھائی یہ نیچرل ہے، دنیا کی زندگی ہے اور زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے. زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم، پہلے کہتے تھے وقت کی بات ہوتی ہے، بندے دی بات ہوتی ہے تے وقت کی بات ہوتی ہے. اب کہتے ہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے. کل کہیں گے ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے. سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے. امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی. اب تو اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے. تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سولو کہہ دیتے. اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو سولو فرما دے. اور اے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتے؟ او اللہ بولو، او اللہ. آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں؟ سب ادھر کو کھسک رہے ہیں، انگلش کی طرف. انگلش ضرور سیکھو، بین الاقوامی زبان ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی. ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں، یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا، یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں. خیر، تو کافر کے پاس تو جواب آسان ہے. کافر کا بچہ ہم کہتے ہیں نا جس کو اس کے پاس جواب کیا ہے؟ آسان. اس کے پاس جواب آسان ہے. بھائی یہ تو خود بخود ہو رہا ہے، آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. کبھی بزنس اوپر جائے گا، کبھی بزنس نیچے جائے گا. اس میں اللہ کہاں ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر. دہر ٹائم کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، جس کو ہندی میں زمانہ کہتے ہیں. رمضان کو ہندی میں رمضان بولتے ہیں. رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں. یہ رمضان میں روزے رکھیں گے. بہرحال زبان کی بات ہوتی ہے، ٹائم کی بات ہوتی ہے. تو وما یہلکنا الا الدہر. کافر کہتا تھا ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہمیں نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر. زمانے کو برا مت کہو، اس لیے کہ زمانہ کچھ نہیں کرتا، اصل میں کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ زمانے کی طرف یقینی نسبت، حقیقی نسبت نہ کرو. مجازن تو نسبت ہو جاتی ہے، حقیقت میں کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. کافر کو دھوکہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے سبب اختیار کرتا ہے. جو سبب اللہ نے پیدا کی ہے نا، انہی اسباب، تو اس کی توجہ اسباب کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتی. اب دیکھو دو دکانیں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح بہت. دو دکانیں، دونوں لسی کی دکانیں ہیں، ذائقہ سیم. ایک کی دکان ایسی چل رہی ہے کہ روکنے سے رک نہیں رہی، وہ کسٹمر کو بھگا رہا ہے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی نہ پیے، کم از کم مکھی تو نہ پیے نا. لوگ نہ پیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دکان میں نے مکھیوں کے لیے نہیں کھولی. اب کافر بولے گا بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی دکان پہ رش دیکھ کے ادھر چلا جاتا ہے، اس کی دکان پہ رش نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ سبب اللہ نے اس کے لیے پیدا کر دیا، اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی طرف نسبت کرے گا. ہم دن اور رات اپنے اسباب کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. پاکستان نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ٹیچر تھے، یعنی جو اسپیشلائزیشن کر رہے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے. کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہوں گے. اور وہ ڈائیگرام بنا کے پوری تصویر بنا کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہارٹ اٹیک ایسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی یہ تدبیریں ہیں. والد صاحب نے بتایا کہ ٹیچنگ کے دوران، پڑھانے کے دوران ان کو اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. لو بھیا کر لو کیا کرنا ہے. ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں اپنا کولیسٹرول چیک کر کے رکھو، کروانا چاہیے بھائی. 40-50 سال کے بعد مسائل آتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرو، ہر چیز تمیز سے چل رہی ہے. جو ڈاکٹر لوگوں کو کہتا ہے ظاہر ہے وہ خود بھی کر رہا ہوگا. اور جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کی تو فیلڈ ہی یہی ہے. اس نے اپنا کولیسٹرول، خون میں کتنا گاڑھا پن ہے اور ای سی جی اور یہ سارے ٹیسٹ کروا کے رکھے ہوں گے کہ نہیں رکھے ہوں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم رپورٹیں کلیئر. اور آپ ابھی پڑھا رہے ہیں کہ جی یہ بلاکیج ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، پراٹھے نہیں کھانے چاہیے، فیٹ مت لو وغیرہ وغیرہ، چینی کم کرو. یہ سب وہ رپورٹیں وہیں دھری کی دھری رہ گئی اور وہ صاحب گرے اور ان کی ڈیتھ ہو. یقیناً اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. سبب کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے دل میں. وہ کرنٹ جیسے ہمارے یہاں لائٹ ایک دم چلی جاتی ہے نا،
کوئی وجہ ہوتی ہے ہم لوگ کے یہاں لائٹ جانے کی؟ جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی لائٹ گئی بھی ہوتی ہے، جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی بتیاں بجھی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں تو انڈیا سے ویسے بھی کوئی اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. اب ڈرون گر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے مودی کو. تو لیکن اللہ سے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن کراچی نے اتنے دھماکے پہلے دیکھے ہیں، اتنے دھماکے دیکھے ہیں نا کراچی نے، تو ہمارا امیون سسٹم کافی اسٹرانگ ہوا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ادھر کرنٹ آتا ہے دماغ سے دل کی طرف، بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ کرنٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کے دل کو انرجی نہیں ملتی، کرنٹ نہیں ملتا، اس سے وہ دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے، آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ یار کرنٹ ہمارا نہ کہیں غائب ہو جائے، ڈرانا مقصد نہیں ہے، مقصد تو ڈرانا ہی ہے. جب تک ڈرو گے نہیں، اللہ کو مانو گے کیسے، اللہ کی مان کے کیسے چلو گے؟ یہ اتنا زیادہ دنیا سے دل لگا کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں نا، ہر شخص نے یہ فرض کر لیا کہ میں 100 سال جیوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو جوان ہوں، میری رپورٹیں کلیئر ہیں، میں نہیں مروں گا. احمقوں کی اس جنت سے فوراً سے پہلے نکل آؤ. احمقوں کی جنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سارے جہنم کے اسبابوں اور بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں بیٹھا ہوا کہاں ہوں جنت میں، اس کو کہتے ہیں احمقوں کی جنت. تو مقصد آپ کو ڈرانا ہی ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہو. ایک بم تو وہ وہاں سے آنے کا خطرہ ہے، لیکن ایک بم ہماری باڈی میں بم لگے ہوئے ہیں، گرنیڈ فٹ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسی وقت پھٹ سکتا ہے. تو میرے ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہر فیلڈ کے ڈاکٹروں سے. تو یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا پھر بھی مر جاتے ہیں. وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فٹ بالر ہیں، کھیل کے دوران مر گئے. اگر انہیں انجائنا کا کوئی پرابلم ہوتا، بلاکیج ہوتی، تو اتنی تیز بھاگ سکتے؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا، جو آدمی جاگنگ کر رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے اور سینے میں پین نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اس کی جتنی آرٹریز ہیں وہ سب اوپن ہے، وہ بالکل کھلی ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بھاگتے بھاگتے دھڑام سے گرے، انا للہ. تو میں نے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کہانی؟ بعض دیکھا ہم نے ساری رپورٹیں کلیئر ہے، بیٹھے بیٹھے نکل لیے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وہ کرنٹ آ رہا تھا، وہ کسی وجہ سے فیوز اڑ گیا یا کیا ہو گیا. جیسے موٹر چلتے چلتے اچانک بند، پتا چلا جی وہ فیوز اڑ گیا. فیوز بھی بہت لوگوں کا اڑتا رہتا ہے. تو کافر کہے گا بھائی دیکھو وہ تو ایک نیچرل ہے، وہاں سے کرنٹ آتا ہے اور اچانک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو مرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ دل کو اتنا مضبوط بنا سکتا ہے کہ 100 سال دھڑکتا رہے، وہ اللہ جس نے بچے کی پیدائش سے لے کے 60 سال 50 سال تک اس کرنٹ کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا، وہ ایسا سسٹم بنا سکتا تھا نا کہ موت تک ڈسکنیکٹ نہ ہوتا. اس نے اس میں ایک سقم کیوں رکھا ہے، ایک فالٹ کیوں رکھا ہے؟ کبھی کبھار وہ ڈسکنیکٹ بھی ہوتا ہے. وہ فالٹ اس نے اس لیے رکھا ہے بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں لوہے کا نہیں بنایا، میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اے اللہ، جاپانی جب مشین بناتے ہیں تو وارنٹی دیتے ہیں 20 سال کی، 30 سال کی، 100 سال کی، 500 سال کی وارنٹیاں بھی ہیں. اور تو احسن الخالقین ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو سب سے اچھا بنانے والا ہے، اور تو 1 منٹ کی بھی وارنٹی نہیں دے رہا ہے. بھائی 1 سیکنڈ کی بھی اللہ گارنٹی نہیں دے رہا کسی کو کہ تو بچے گا، عصر تک بچے گا یا ظہر تک بچے گا یا کل تک بچے گا یا 50 سال تک بچے گا. کسی ایک کی بھی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہتر بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. جاپان جب کوئی مشین بناتا ہے، روبوٹ بناتا ہے، ہو سکتا ہے ایسے روبوٹ بھی ہوں جن کی 100 سال کی گارنٹیاں ہوں. جاپان کا سائنسدان کوئی روبوٹ بناتا ہے تو 100 سال کی گارنٹی لے رہا ہے، اور اللہ انسان کو بنا رہا ہے 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی بولو نہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تو ایک طرف تو کہتا ہے میں زیادہ بہتر بنانے والا ہوں، تو نے ایسی مشین بنائی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں، بیٹھے بیٹھے مر جائے بندہ. تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ اگر میں تمہیں گارنٹی دے دوں کہ تم 100 سال جیو گے تو تم پھر انسان کے بچے بن کے زندگی نہیں گزارو گے، پھر تم انسان کے بچے نہیں بنو گے. پھر تم بولو گے جس 99 سال کے بعد ہم توبہ کریں گے. پھر تم بولو گے اچھا بھی 100 سال تو اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے 99 سال، بلکہ 99 بھی نہیں، جب 99 سال 11 مہینے 30 دن کے ہو جائیں گے، 31واں دن جو دسمبر کا 1 دن رہ جائے گا، اس کے بھی 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ کے بعد توبہ کریں گے ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی مجھے اور آپ کو بتا دیا جائے ہم نے 100 سال زندہ رہنا ہے تو ایک دم سے ہمارا لائف اسٹائل چینج کہ یار 100 سال تو پھر دیکھیں گے یار
آخر میں سوچیں گے کیا کرنا ہے, ابھی تو عیش کرو, عیاشی کرو. ہمارے ایک دوست تھے, کلاس فیلو تھے, کلاس فیلو تو نہیں بس دوست تھے, تو انہوں نے 20-22 سال میں داڑھی واڑی رکھ لی ماشاءاللہ. تو ایک بندے نے ان کو بلا کے میرے سامنے بولا, یار ابھی تمہاری جینے کی عمر ہے, لونڈے لپاڑے ہو, تم لڑکے ہو, ابھی سے تم نے کیا داڑھی واڑی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, ابھی عیاشی کرو, دنیا میں گھومو پھرو, یہ تو آخری عمر کے کام ہیں, آخری عمر کے دھندے ہیں. جب تھوڑے ایجڈ ہو جاؤ گے اس وقت یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ابھی کیا کرو, عیش. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا ابھی تمہاری عمر ان چیزوں کی, کہتے ہیں نا بیٹا ابھی تمہاری عمر صوفی بننے کی نہیں ہے, یہ جب دادا نانا بن جاؤ گے تو کرنا. اور دادا نانا کم وقت بنتا کہاں ہے, شادی 40 سال میں کرے گا تو نانا دادا کدھر بنے گا. وہ دادے نانے ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتے تھے, جب ٹائم پہ شادیاں ہوتی تھی, جوانی میں دادا بنتا تھا, محلے کا دادا ہو جاتا تھا تھوڑے دنوں میں. ابھی تو دادا مارکیٹ سے ویسے بھی شارٹ ہے اور ویسے بھی شارٹ ہو رہے ہیں. ویسے شارٹ کا مطلب یہ کہ بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, اور ویسے شارٹ کا مطلب دوسرا والا ویسے جو میں نے بولا اس کا مطلب جو بنتے ہیں ان کی صحتیں اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ زندہ رہیں, بس ان کو پوتے کی اطلاع ملتی ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کیونکہ صحتیں ایسی ہو گئی ہیں, پراٹھے پھوڑ پھوڑ کے اور بریانیاں اور وغیرہ وغیرہ پھوڑ پھوڑ کے. خیر, تو اللہ تعالی انسان کی باڈی کی گارنٹی نہیں لیتے. کتنا بڑا پہلوان ہو, کتنا صحت مند ہو, ابھی 2-4 سال پہلے کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر تھا, جم میں ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جم میں ایکسرسائز کے دوران ٹہل گئے. اچھا ہم لوگ کیا جم میں دنیا سے جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, باہر ملکوں میں نے دیکھا ہے جب کوئی ایکسرسائز کے لیے جم میں جاتا ہے اس کا پہلے بی پی چیک ہوتا ہے, اس کی شوگر چیک ہوتی ہے, سمجھ رہے کہ اس قابل بھی ہے تو اس کے بعد وہ اجازت دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ چلے جاؤ. اب بعض دفعہ آدمی کی شوگر ویسے ہی لو ہوئی بھی ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, شوگر کا پیشنٹ بن چکا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. اس نے ایکسرسائز کی, اس کی شوگر اور زیادہ لو ہوئی اور وہیں سے لو بھائی, شوگر لو ہوئی اور کام ہو گیا, لو بھائی نکل لیے. بی پی بہت زیادہ پہلے سے لو ہوا ہے, تھوڑی ایکسرسائز کی, ایکسرسائز سے بی پی اور لو ہو جاتا ہے, پسینہ وسینہ نکلتا ہے, تو نکلا تو تھوڑا بہت اندر کچھ بچا تھا وہ بھی ختم. خیر یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گیا میں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو انسان کی باڈی کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی. اب معاذ اللہ یا تو اس کی علامت ہے کہ وہ بنانے والا کہ بنانے میں نقص ہے, ظاہر ہے بنانے والے کے بنانے میں نقص نہیں ہو سکتا. اس نے سورج بنایا, اربوں سال سے اتنی انرجی دے رہا ہے, کبھی تھکا نہیں ہے. 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا, 13 لاکھ زمینیں اکلوتے سورج میں آ سکتی ہیں, اور ایسے دہکتا ہوا جہنم کا انگارہ ہے, وہ ایسی آگ پھینک رہا ہے, لوہا پگھل جاتا ہے. کیا ٹیمپریچر ہے لوہے کے پگھلنے کا؟ 50-55. تو پانی نہیں ابلتا 50-55 پہ, خیر 460 ڈگری پہ. بھائی صحیح نالج دینا, پھینکنا نہیں. تو 5 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ سورج کا ٹیمپریچر. پگھلنے کا لفظ ہلکا ہے, ایسا تباہی مچا دے کہ برباد کر دے. تو اللہ نے بنایا وہ, اور پتہ نہیں کہاں سے اس میں گیس آ رہی ہے. دیکھو ہمارے ہاں گیس آتی نہیں ہے, بل بہت آتا ہے. ایک صاحب کے یہاں بہت زیادہ گیس کا بل آیا, کہتے ہیں کہ جہنم سے کنیکشن لے لیا ہے کیا. پاکستانی قوم جو ہے باتوں میں بہت تیز ہو گئی, کہہ رہے ہم نے کوئی جہنم سے تھوڑی کنیکشن لیا ہوا بھائی جو اتنا بل بات. تو کتنا ایندھن اللہ نے سورج میں ڈالا, جلا جا رہا ہے کروڑوں اربوں سال سے. اف, میں تو وہ ناسا کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کوئی ویڈیو چھوڑتا نہیں ہوں میں, جو ناسا کی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. اچھا لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا, لوگ کہتے ہیں کباڑ کا ڈبہ چھوڑا ہوا ہے وہ وہاں تک پہنچا کیسے. ہمارے یہاں ناسا سے بڑے سائنسدان ہیں الحمدللہ. جب میں لوگوں کے کمنٹ بھی پڑھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اس خبر کا لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ جو خلائی سیارہ چھوڑتے ہیں نا, تو ناسا نے ایک سیارہ چھوڑا ہوا ہے, غالباً 87 میں چھوڑا تھا سورج کی طرف, بہت تیز اسپیڈ میں, سیکنڈوں میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلا جاتا ہے وہ. تو ابھی وہ سورج کے قریب ہے, تو اس میں کچھ ایسا سسٹم لگایا کہ ٹیمپریچر کا اس پہ اثر نہ ہو. وہاں سے وہ کیا آوازیں, بڑی ڈینجرس خطرناک آوازیں ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے. اور وہ جو سورج سے جو شعاعیں نکل رہی ہے نا, لہریں, جو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, ان شعلوں کی لینتھ پتہ چل رہی ہے کہ کتنے اونچے اونچے تو اس کے شعلے ہیں جو آگ نکل رہی ہے. بہت بڑے بڑے شعلے ہیں وہ, ایسے آگ کا دہکتا ہوا گولا. یہ ہمیں یہاں سے اتنا تمیز کا نظر آتا ہے سورج, اتنی تمیز والی چیز ہے نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. اتنی آگ بھری ہوئی ہے اس میں, اتنی آگ. اور ہزاروں سال تو اس کے مرکز سے جو انرجی نکلتی ہے نا, جو لائٹ نکلتی ہے, ہزاروں سال اس لائٹ کو سورج کی تہہ تک پہنچنے میں لگتے ہیں, اور پھر 9 منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے وہ. تو قدرت کا ایک ایک چیز قدرت کا شاہکار ہے.
اور کمال کی بات ہے وہ سورج کیا کر رہا ہے؟ زمین کو اپنے محور پہ گھما رہا ہے، زمین چاند کو اپنے محور پہ گھما رہی ہے، زمین چاند کو اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور سورج ان سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہکشاں کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ایسے چھپ چلتے چلے جا رہے ہیں تمیز سے، پریڈ ہو رہی ہے پوری. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تبارک الذی میں سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تو اس کائنات کی وسعتوں میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ، تجھے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ ذرا نظر گھما، ثم ارجع البصر، نظر گھما کے تھک گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، دوبارہ ایک دفعہ ہمارے کہنے پر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ، آسمانوں کی وسعتوں میں غور کر. اس وقت آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا ممکن تھا نہیں، بس یوں نظر اٹھائی یہی. آج تو آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا آسان ہے، کتنے بڑے بڑے سیارے چھوڑے ہوئے سائنسدانوں نے. تو اللہ کہتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ اپنی نظر اٹھا، ایک دفعہ نہیں دوبارہ غور کر، بار بار. کرتین کا مطلب بار بار یہ کام کر. ینقلب الیک البصر خاسئا، اے کافر جو خدا کی تخلیق میں عیب نکالتا ہے، تیری نظر تجھ پر واپس لوٹے گی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی، وہ حسیر، اور تھک چکی ہوگی. بعض دفعہ ذلت ہوتی ہے، تھکتا نہیں آدمی، وہ کہتا ہے دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں میں. آپ گئے کسی طاقتور سے لڑنے کے لیے، اس نے ایک تھپڑ لگا دیا آپ کو، آپ ذلیل تو ہو گئے سب کے سامنے لیکن ابھی تھکے نہیں ہو. آپ کہتے ہو چلو دوبارہ ٹرائی کریں گے، دوبارہ گئے اس نے پھر ایک چپیڑ لگا دیا، پبلک میں پھر ذلیل ہو گئے لیکن ابھی آپ تھکے نہیں ہو. ایک وقت آتا ہے مار کھاتے کھاتے آپ ذلیل تو ہو رہے ہو، تھک بھی جاتے ہو، بولتے ہو بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اب میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی وسعتوں میں جب تم غور کرو گے، اس کائنات کی وسعتوں میں آسمانوں میں دیکھو گے، غور کرو گے، نظر دوڑاؤ گے، تو ایک دفعہ جب نظر دوڑاؤ گے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی عیب نکالے ہم، تو تمہاری نظر ذلیل ہو جائے گی، تھکے گی نہیں. تم کہو گے دوبارہ ہم تحقیق کریں گے، بھائی شاید کچھ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی عیب ہم تلاش کر سکیں. لیکن جب بار بار ہمارے مشورے پر یہ کام کرو گے، ہم تمہیں حکم دے رہے کرو، تو ایک وقت آئے گا خاسئن بھی ہوگی، حسیر بھی ہوگی، حسرت سے تھکی ہوئی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کائنات میں، مچھر پہ غور کر لو، پاگل ہو جاتا ہے آدمی، یار اللہ نے اتنی سی مخلوق کو ایسا زبردست بنایا ہے، 100 آنکھیں اس کی کھوپڑی پہ لگا دی، اتنی سی کھوپڑی پہ 100 آنکھ. تبھی مچھر 360 ایک پہ دیکھتا ہے، 360 پہ دیکھ رہا ہوتا ہے مچھر. نہیں آئی سمجھ میں؟ ہم سمجھ رہے تو ادھر کو جا رہا ہے، ادھر نظر آ رہا ہے. نا 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 نا، وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کا خون چوسنا ہے. اور یہ کام مچھر نہیں کرتا، مچھریا کرتی ہے. مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر مچھر خون، کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، استغفر اللہ. تو مادہ مچھر کیا کرتی ہے؟ خون چوستی. نر مچھر نہیں، مادہ مچھر کو انڈے دینے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے اس کو خون چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھو ہمیں ہی کاٹتی ہے اور ہمارے ہی خون پہ انڈے بھی دیتی ہے، یعنی اس کی ماں نے ہمارا خون پیا تھا تو اس کو جنا تھا. احسان فراموشی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا خون نہ پیا ہوتا تو اس مچھریا کی ماں نے اس کو جنا ہوتا؟ نہ، ہمارا خون پی کے اس کی ماں نے اس کو جنا. اس کا شکر کا تقاضا یہ تھا اب ہمارا خون نہ پیتی، کہ بھئی مجھے تو زندگی انسان کے خون کے پینے سے ملی ہے، میری ماں نے ان کا خون پیا تھا مفتی صاحب کا تو میں پیدا ہوئی، یا آپ مفتی صاحب کا یا مستفتی صاحب کا جو بھی ہے، تو اس کا تقاضا ہے. لیکن کہتی ہے نہیں، میری ماں نے تیرا خون پی کے مجھے جنا تھا، اب میں بھی تیرا خون پی کے اپنے بچوں کو جنوں گی. اٹ از کالڈ احسان فراموشی. یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے جو استغفر اللہ، جو مچھریا کو نہیں کرنی چاہیے. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار، کدھر کو نکل گئے ہم. ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق میں بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. عیب کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا نا، ہونا چاہیے اس کی نیچر کے مطابق، بالکل ویسا ہی بنایا اس کو، بالکل ویسا بنایا. تو یہ اس کی علامت ہے، بھائی بنانے والا ناقص نہیں ہے. لیکن پھر وہی سوال، اے اللہ، جاپان تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کمپنیاں بٹھائی ہوئی ہیں، سوزوکی کمپنی، ٹویوٹا کمپنی میں کچھ سائنٹسٹ اور انجینئرز ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، بھائی کہیں کوئی فالٹ نظر آئے تو بتاؤ، اگلی جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو اس میں ہم اس فالٹ کو دور کریں گے. تبھی وہ جاپانی کمپنیوں کا اب تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی لاتی ہے نا کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں تو جاپان اس سے ایک سٹیپ آگے جا چکا ہوتا ہے. تو لیکن جب جاپان چیزیں بنا رہا ہے بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی فالٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمیں بتائیے, کمپنی اس کو اگلی دفعہ میں ٹھیک کر دے گی, لیکن پھر بھی وہ گارنٹی لیتا ہے 100 سال کی, 150 سال کی, 200 سال کی, 50 سال کی گارنٹیاں لے لیا. اللہ کہہ رہے میری بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں ہے لیکن گارنٹی نہیں لے رہا. اتنی سی بھی گارنٹی نہیں ہے. بعض دفعہ تو اللہ نے فرشتے نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مرے گا. یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا, یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے سال بعد مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے 2 سال بعد مر جائے گا, یہ 50 سال کا ہو کے مرے گا, اور یہ 100 سال کا ہو کے بھی نہیں مرے گا. جیسے طارق بھائی اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے ان کی عمر میں. ان کے ساتھ کے جتنے تھے مارکیٹ سے, ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر تھے, اللہ نے ان کو بڑا اسٹیمنا دیا ہے, حوصلہ دیا ہے, بہت ساری بیماریاں جھیلی ہیں انہوں نے. اچھا جب بھی مجھ سے ملتے مفتی صاحب میرا آخری وقت ہے بس میں جا رہا ہوں, 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ اور برکت دے ان کو, میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو 20 سال سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں گیا, اور واقعی بیماریاں دیکھ کے لگتا ہے گئے, ان کے علاوہ ان کے ساتھ کے سب چلے گئے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں صاحب بس میرا آخری وقت ہے. راشا بھی ہے نا ان کو, بس میں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ طارق بھائی انشاءاللہ نہیں جاؤ, اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور مزید 20-30 سال اللہ آپ کو انشاءاللہ رکھے گا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو نہیں ہل رہے تھے وہ ہل گئے, آپ ہل رہے ہو مگر ہل نہیں رہے. آپ کو اللہ اور لمبی زندگی دے گا. اس کی ایک وجہ ماشاءاللہ اللہ سے تعلق بھی ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے ویسے ہی خوش رہتا ہے, وہ ٹینشن زیادہ لیتا نہیں ہے وہ. خیر تو بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اور اللہ کہتے ہیں میری بھی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. اللہ اگر کبھی کسی کو معذور پیدا ہی نہ کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ معذوری کیا ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها, ہمیشہ کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزٹ سے. نابینا اگر نہ ہوتے تو آنکھوں کی نعمت کا پتہ نہ چلتا. تو 100 میں ایک آدھ اللہ نے اس لیے رکھا ہے, وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے, اس کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے. فالٹ کا مطلب کوئی کام بغیر حکمت کے اس نے نہیں کیا, ہر کام حکمت سے کیا ہے, ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ انسان کی زندگی کی گارنٹی نہ لی جائے. کسی پر کسی بھی وقت میں موت آ سکتی. اس کی وجہ کیا ہے اللہ خود بتاتا ہے قرآن میں. کافر کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسے ہی کچھ نہیں ہو رہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ نے دنیا میں غم اور پریشانیاں اس لیے رکھی ہیں اور موت اس لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر موت نہ ہوتی, پریشانیاں نہ ہوتی تو رزلٹ کیا نکلتا؟ رزلٹ یہ نکلتا کہ سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جاتے. یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات ضرور کروں گا آپ سے. دیکھو جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں ایسے ہی اسلامی ملکوں پہ بھی آزمائشیں آتی. ہر وقت اپنے ملک کو معیشت کا تانا دینا, ہم غریب ہیں اور وہ اتنے ترقی کر گئے, ہم ایسے ہیں وہ اتنے ترقی کر گئے. آج ہم بے غیرت بن جائیں, غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے, ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے, ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی. دولت دنیا میں سب کچھ ہے. تو بھائی قارون, فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا, ان کے پاس کم دولت ہے. تو دولت 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 پاگل بنا دیا. بھائی دولت کمانے کی کوشش کرو ضرور. جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہے اچھا نہیں ہے, لیکن ملے گا ہر ایک کو نہیں. کتنے لوگوں کی کوششیں ضائع جائیں گی, کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں. اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا تو دولت ملے گی, اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ غریب رہیں گے. آج ہم اپنی ایٹمی طاقت سے دستبردار ہو جائیں, ایٹمی اثاثے ان کے حوالے کر دیں, سونے کے نوالے کھاؤ گے آپ, میں اور آپ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. میں پہلے اس بیان کو تھوڑا سا مکمل کروں پھر اس پہ بات کروں گا. تو اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح سے, اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جب ہم تمہیں آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. یعنی آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کریں. آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہیں گے
کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے. ابھی آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک آپ کی ذاتی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں, کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہو, بیماری آ جائے, کینسر آ گیا, کوئی بھی بیماری, کچھ بھی ہو گیا. ایک آزمائش یہ ہوتی ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے اجتماعی, قوم پہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے, کنٹری پہ آزمائش آئی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے. تو اس آزمائش میں اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو, خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو. صبر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں اس مصیبت میں صبر کر رہا ہوں. نا, یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم صابر نہیں کہلائیں گے. اللہ کہے گا کہ تم صبر کر رہے ہو تو یہ پھر مانا جائے گا کہ ہم کیا ہیں, صبر کر رہے ہیں. پہلی بات, جب کوئی غم آئے چاہے اجتماعی ہو انفرادی ہو, جزا فضا نہیں کرنا, ہا ہو ہی ہے چیخنا چلانا اور اپنی اوقات سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا, جیسے کہ آج ہو گئے ہیں. جب میں کمنٹس دیکھتا ہوں نا, ایک میزائل آ کے گرا تو کمنٹس آپ دیکھیں, وہاں سے یہاں تک میزائل چل کے آ کیسے گیا, گر کیسے گیا, ہمارا میزائل سسٹم کہاں گیا. یہ رونا وہ دیہاتوں میں جو عورتیں نہیں ہوتی جس جنازے دیکھ کے پیٹ رہی ہوتی ہیں, یہ وہ اسٹائل ہے. جنگ ہو رہی ہے بھائی, اگر بٹن دبتے ہی میزائل پھٹنا شروع ہو جائے تو جنگ کس بات کی. آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے, اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو. نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے, غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے, باقاعدہ فرار ہوئے ہیں, لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو, فرمایا نہیں تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. فرمایا نا بھاگنے والے نہیں ہو, یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں, تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے. کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو, دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے. اور ہم جنگ جیت رہے ہیں اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں, ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں. یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے, بہت زیادہ. اتنا کسی قوم کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں, گرتے بھی ہیں, ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے, ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا, اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا, نہیں یہی بات میرا خیال, یہاں تک. اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات, ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے, تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی, اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک, ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے, میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پازیٹیو بات کرو, لوگ درباری ملا, سرکاری ملا, فوج سے پیٹ, یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, 5 روپے تو دور کی بات, 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے, نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے, نہ ہم لے رہے ہیں. ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی, لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے, 24 کروڑ عوام ہے, کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین, یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے کوئی چھوٹی بات ہے, پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے, وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے ہیں اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں, ان کے جنازے میں. ان کا ایک پائلٹ مارنا, درجنوں عوام کو آپ مار دو, فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے. لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے, یہ ذلت اب ہمارا مقدر. باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں, نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں, بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا, میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں, تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے, رات کو دیکھو ہی. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا, شکست بھی تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نا تم شکست خوردہ نہیں ہو, آگے بڑھو آگے بڑھو.
اور یہاں شکست نہیں ہو رہی، فتح ہو رہی ہے، اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے، منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک، اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا. تماشا دیکھ رہی ہے فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے. اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے، اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب درباری سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے، اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے، اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں، یہ صبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے انہوں نے مجھے میسج بھیجا، ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا، فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا، دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ، اس سے دشمن خوش ہوگا، اور یہ غداری میں آتی ہے یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب، اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا، ڈیلے کر دیتا، جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں، آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے ہمارے دوست، یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا، یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو، ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو، یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو. عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں، کھڈے لین لگاؤ، بعد میں لڑنا. میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، بعد میں لڑیں گے، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں. دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لڑیں گے، میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم، آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے. بھائی کی ہے، لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا، انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں مشرف ایسا مشرف ویسا. پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے، پھر غدار کہلاتے. جیسا بھی ہے، جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا، لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں، صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے، ابھی کیا کر رہا ہے؟ لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو، یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا وہاں میں نے ایک بیان دیا، اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڑ ہیں، لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں، کیا خیال ہے کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے. کیونکہ جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی، حوصلہ پبلک. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا. کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائی، کچھ ان کے اپریشیٹ کیا. اتنا خوش ہوئے کہ دل باغ باغ ہو گیا. کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو، سمجھ رہے ہو؟ کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر. اور سامنے کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کرنے والے، پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو، فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی، لیکن آپ کی بھی ہوگی، پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے، نا 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 نا، وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو. انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں، ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن نہیں مانتا مودی.
इंडिया से मेरी मुराद है ये मोदी की गवर्नमेंट, ये नहीं मानती। कितना जुल्म हुआ है अहमदाबाद में मोदी ने, कितना जुल्म किया है, कितना जुल्म किया है अहमदाबाद में मोदी ने, क्या कुछ किया है। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई, इसी तंजीम के गुंडों ने शहीद की है बाबरी मस्जिद को, इसी ने अहमदाबाद का वाकया हुआ है, ये सब इसी तंजीम के कारनामे हैं। कितनी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी है, मुसलमानों को डंडे से मार मार के कत्ल किया जा रहा है। वक्फ की जमीनें सरकारी अमलाक में ली जा रही हैं। सदियों से जो मुसलमानों की वक्फ की जमीनें थी जिससे मस्जिद और मदरसे चला करते थे, मोदी सरकार ने आके वो सरकारी तहवील में ले ली हैं। तलाक के मसाइल में मुदाखलत जो खालिसतन मुसलमानों के आइली कवानीन है। डॉक्टर जाकिर नाइक पे पाबंदियां, एक दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के मुल्क बदर कर दिया। तो जो अपने मुल्क में जिन्होंने मुसलमानों का ये हशर किया हुआ है, तुम क्या समझते हो फतह के बाद वो तुम्हें इज्जत देंगे? तो होश के नाखुन लो मेरे भाई। आजमाइशों में पता चलता है कौन अपना और कौन गैर है। बाकी इख्तलाफात सबके हैं, हम भी किसी एक जमात को दूध का धुला हुआ नहीं मानते, हमारे भी इख्तलाफ है, लेकिन जंग खत्म हो जाए फिर इंशाअल्लाह हम आपस में लड़ेंगे। मुझे बताना कहां जाके फड्डा करना है, मैं देखूंगा ये सूटेबल जगह है या। मैं तो हुई फड्डेबाज, 4 शादियां फड्डों के बगैर थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन महाज पे बुलाया जा रहा और मैं बीवी से लड़ रहा हूं, सास से लड़ रहा हूं, ससुर से लड़ रहा हूं। लोग बोलेंगे भाई उधर बम आ रहा है, अभी फिलहाल क्या करो, उधर जाओ यार। ये लड़ाइयां चलती रहेंगी, सास बहू की लड़ाइयां, सियासी लड़ाइयां, फौज इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयां, सिस्टम। जो हमारे इलेक्शन हुए वो किससे हुए हैं? सिस्टम सारी दुनिया को पता है, लेकिन मुझे गम इसलिए नहीं होता कि पहली दफा थोड़ी हुआ है, तो हमेशा सिस्टम से ही होते हैं। अबे जो गम पहली दफा पहुंचता है ना उस पर इंसान को तकलीफ होती है। जो जिस गम के हम पैदा ही उस गम में हुए हो तो उस गम की क्या तकलीफ है यार। तो इलेक्शन शफाफ कभी पहली दफा थोड़ी हुआ है, ये ऐसे ही चलता है भाई साहब, मार्केट में यही चल रहा है। ओरिजिनल अदल इंसाफ सिर्फ कहां मिलेगा? आखिरत में मिलेगा। दुनिया में ऐसे ही चलता है, सिस्टम के तहत ही सब कुछ। घरों में कौन सा सिस्टम है? सिस्टम ही तो है घरों में भी। 100% घरों में कौन सा कोई अदल इंसाफ का निजाम है? शौहर सच बोलता है घर में, देर से आता है तो क्या सच बोलता है कि मैं फिल्म देख के आ रहा हूं या कहां से घूम के आ रहा हूं? वो यही बताएगा कि मैं मदनी मस्जिद गया हुआ था, शबे जुम्मा का बयान सुन के आ रहा हूं। एक आदमी शराब पी के आता था ना तो बीवी से पिटता था। एक दिन वो आया तो दीवार फलांग के आया ताकि बीवी को पता ना चले कि मैं लेट आ रहा हूं, और घर में लैपटॉप खोल के बिस्तर पे बैठ गया कि मैं ऑफिस वर्क कर रहा हूं, जैसे बहुत पहले से आया हूं। बेगम आई, बेगम ने बोला फिर पी के आया है? कह रहा नहीं बेगम मैं तो 1 घंटे से ऑफिस वर्क कर रहा हूं। कह रही कमबख्त फिर ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठा हुआ है? शराब की वजह क्या खोल के बैठा हुआ था? ब्रीफकेस खोल के। तो हमारी दुश्मनी ना इंडिया के मुसलमानों से है, ना इंडिया के स्टेट से है। इंडिया एक स्टेट है, रियासत है, जैसे दूसरी रियासतें होती हैं। हमारा दिमाग नहीं खराब कि बिला वजह रियासतों से हम पंगे लेना शुरू करें, लेकिन जो इंडिया की मौजूदा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उससे हमारी दुश्मनी है, उसको हम नहीं छोड़ेगा। सही है, इसको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। और इस जंग में अगर हमारा कोई नुकसान होता है जानी या माली तो उस पर हमने वावेला नहीं करना। क्यों मर गए, फौज कहां है? तो जंग में मरेंगे भी मारेंगे भी। फयक्तुलूना व युक्तलून, कुरान कहता है लड़ते हैं, मारते भी हैं, मरते भी हैं, सब कुछ होगा। और उससे बड़ी बात ये फौजी क्यों नहीं मर रहे? फौजी मर गए तो तुम क्या करोगे फिर? तेरा क्या होगा कालिया? इस पे तो खुश होना चाहिए फौजी नहीं मर रहे, हालांकि वो भी शहादतें पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको कुछ नहीं हो रहा। तो मुस्बत सोच रखो, वरना दिमाग ने एक दिन ब्रेन हेमरेज से फट के मर जाओगे किसी दिन। जो आदमी मनफी सोचता है ना, मनफी, ये क्यों है, जैसे फसादी, कुछ मर्द फसादी होते हैं घरों में, कुछ फसादी औरतें, दफ्तरों में मर्द होते हैं कुछ फसादी। आपने देखा होगा जहां भेजोगे वो सारा सिस्टम तबाह कर देंगे, गीबतें कर करके। ये क्यों हो रहा है, ये मेरे बाद आया था, इसकी तनख्वाह ज्यादा क्यों है, मैं 10 साल से झक मार रहा हूं। अबे इसकी तनख्वाह इसलिए ज्यादा है, कमबख्त इसकी क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिक पास है और ये PhD करके आया है तो इसलिए ज्यादा है। यार ये गलत हो रहा है, ये मैं इतने अरसे से बॉस की जो है ना वो चमचागिरी कर रहा हूं, और ये देखो ये दफ्तरों में ऐसे फसाद, मस्जिदों में भी होते हैं। ये क्या हो रहा है, ये कलर है 20 साल से इस मस्जिद में आ रहे हैं, एयर कंडीशन नहीं है, चंदा 5 रुपए का भी नहीं दिया होगा इन्होंने। तो होते हैं हर जगह फसादी लोग होते हैं, मनफी। घरों में तो बहुत होते हैं लड़वाने वाले, ये मियां बीवी को लड़वाते हैं, सास बहू को लड़वाते हैं। सास बहू को तो लड़वाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, वो खुद ही लड़ रहे हैं, तुम आके और आग लगा रहे, चिंगारी लगा रहे हो, उनको लड़वा रहे हो। मैं पहले किसी इलाके में रहा करता था, तो मुझे अंदाजा हुआ मेरे घर वाले जब एक खास किसी के घर में जाते हैं ना, तो जब भी आए तो मेरी लड़ाई होती है। मैं परेशान था यार, हमारी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, वो किसी खातून से मिलने जब मेरी घर वाली जाती है, उनके घर दोस्ती वोस्ती है, तो आके फिर लड़ाई। शुरू में मेरी समझ में, उस वक्त हम नातजर्बेकार थे, फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा,
بعض خواتین کا گھر میں دیکھا وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے, اچھا والا نہیں ہو رہی تھی, یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا. وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہیں, ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی, اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں, اللہ معاف فرمائے, کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے, صرف 2, لیکن بہرحال مجبوری تھی, اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے, تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا, میں باہر ہی کھڑا رہوں گا, تو اس لیے 1 by 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھے گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے, یا میں وہیں بیٹھا رہا, واللہ وہ مجھے یاد نہیں, بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا, وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا, دوسرے گھر والوں کو, ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا, بھائی کیا ہو گیا, اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے, لیٹ نائٹ, رات دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا, بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے. اس کے بعد لڑائی شروع, ڈرون پہلی والی سے, جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا, ڈرون حملے شروع اور دھمکیاں, ڈرون بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ ہلکی ہلکی, کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے, آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے, میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں, بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں, اور ویلیو کسے کہتے ہیں نا. اب اچھا خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی, شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں, پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے, تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے, اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے, اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے. ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں, اس کو خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں نا. یہ ہلکی پھلکی فائرنگ, پھر میزائل, گرنیڈ, ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی, ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے, اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا, جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں, اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا, حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی, دیر ہو گئی تھی, تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. اب کیا وضاحتی بیانہ, میں ٹائم تھوڑا بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے, کتنا خرچہ ہوا میرا, کتنا ٹائم لگا, لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا, کیا ضرورت تھی یار, یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں, اکیلے بیٹھے, آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے. آپ خوشبو لگا کے آئیں, خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے, تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی, جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے, سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہوئی, کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں کرواؤ, کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا ہاں تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے, یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں, صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تم فرار ہونے والے نہیں ہو, تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے.
تو یہ تو صحابہ یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے، تو ہم کیوں حوصلہ؟ اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں، مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی، وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھیں، آپ آئے، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ وہ نبی کو پہچانی نہیں، انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے، پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ خاتون چلی گئی گھر، کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے، تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں۔ تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں، تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں۔ تو الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرما۔ جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جی مفتی صاحب ذرا ایک دو تین سوال تھے میرے، وہ میں اپنی اصلاح کے لیے بھی، کافی لوگوں کی اس میں اصلاح ہو جائے گی، اور وہ وہی بات ہے کہ بات کو مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے، اور وہ میں نے آپ سے تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے ایک سوال کیا تھا، اس کو میں ذرا تھوڑا سا ایک دوبارہ دہرا دوں گا تو اس کا ایک جواب ذرا صحیح مل جائے تو اچھا ہے۔ کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو اعتراض کرنے والوں کو تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ جب اعتراض کرنے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، اور نبی کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جب ان کو نہیں چھوڑتے تو مجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ تو اعتراض کرنے والوں کا کام ہے اعتراض کرنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی دو قسمیں ہیں، چاہے بجری لینے جائیں، بجری کا ٹرک، یا سونا لینے جائیں۔ بجری سب سے سستی ہے، سونا سب سے مہنگا ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تو دودھ، دہی، کپڑا وپڑا سب کی دو قسمیں ہیں۔ تو مسلمانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نمبر اور دو نمبر۔ مرد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نمبر اور دو نمبر۔ اسی طرح علماء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نمبر مسلمان وہ ہے کہ یقیناً جو فجر کا اہتمام کرے گا، اپنا الارم لگائے گا، اس نے اٹھنے کا اہتمام کرے گا، وہ ایک نمبر مسلمان ہے۔ اور جب آنکھ کھل جائے گی تو مسجد کی طرف دوڑ لگائے گا تو یہ ایک نمبر مرد ہے، اور جو یہ نہیں کر رہا وہ دو نمبر مسلمان ہے، دو نمبر مرد ہے۔ اب آگے جا کے میں نے علماء کی بات یہ کی ہے، دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ لاکھوں کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو 7:30 کا الارم لگاتے ہیں، گویا انہوں نے تو فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ جی اگر انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تو علماء کہہ رہے ہیں کہ ایمان چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلی جائے گی۔ اب تیسرا سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ اب رہا سوال یہ کہ میں کسی کو حرام کا قرار دے نہیں رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں کہ وہ حرام کے بچے پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے، میں گیا ہوا تھا سعودیہ، تو آپ کا پیچھے کوئی بیان آیا ہے، اس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح کی بات کہی ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی فون آئے، خاص طور اس میں یہ ہے کہ آپ نے، اب وہ پتہ نہیں مذاق ہے آپ کا یا چاہے جو بھی ہے، اس کی بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا کہ آپ کو میں اتنا اصرار کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ آپ اتنا پریشان آ گئے کہ امامت چھوڑنے پہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یعنی میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ نہیں آپ کافر قرار دیں، اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، تو میں نے آپ کو کون سی حدیث بتائی ہے یا میں کون سا آپ سے اصرار کر رہا ہوں؟ میں نے تو یہ سوال کیا تھا اور اس سے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اس کا ذرا جواب دو۔ بھائی یہ رفیع بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ فجر کی نماز جو جان بوجھ کر قضا کر دے تو مفتی صاحب وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اس کے بچے، یعنی جب بیوی نکاح سے گئی تو بچے بھی ناجائز پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا یار رفیع بھائی، میں نے کوئی ایسا کلپ چلا ہے جس میں کہہ رہا ہوں رفیع بھائی یار مجھے امامت چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہو، تم ایسی باتیں کروا رہے ہو، تو رفیع بھائی اس کو دل پہ لے گئے۔ وہ میں نے مذاق کیا تھا، یہ مقصد نہیں تھا میں واقعی امامت چھوڑ رہا ہوں، یا ان سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، 2006 یا 6 میں آیا ہوں میرا خیال ہے، ہاں 6 کے شروع میں، تو سلیکشن بھی انہوں نے ہی کی تھی، یہ تھے اور 2-4 لوگ اور تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے امامت چھوڑ رہا ہوں، وہ مذاق کیا تھا۔ تو وہ بعض دفعہ مذاق کو بھی پھر ڈیٹیل سے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ مذاق تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، تو مذاق تھا وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے سے کافر ہوتا ہے، تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے، نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، تو جب کافر نہیں ہوتا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، جب نکاح بھی نہیں ٹوٹتا تو بچے بھی حلال ہی ہوتے ہیں، ناجائز نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ بھی تھوڑا واضح نہیں ہوا یہ سوال۔ اچھا واضح نہیں، میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جو 7:30 کا الارم لگا رہے ہیں دفتر جانے کے لیے، جو علماء انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا نا، آپ یہ اس کا جواب دیں۔ جو ارادہ ہی نہیں کر رہے فجر پڑھنے کا، ان کو بھی کبیرہ گناہ ہوگا نا، کافر نہیں ہو جاتے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں ایمان چلا گیا، یہ مبالغتاً کے تشدید کے وہ کام اس نے کافروں والا کیا۔
حدیث میں بھی آتا ہے نا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا, جو معاہدہ پورا نہیں کرتا اس میں ایمان ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا. کافر کا مطلب کام اس نے کون سا کر لیا؟ کافروں والا. اس کو کہتے ہیں کفرن دون کفرن, چھوٹی نوعیت کا کفر جو کافروں والا کام. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کے پاس بہت کم پیسے ہو, ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو ٹکا ہے نہیں, حالانکہ پیسے تو ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کے پاس ایمان تو ہوتا ہے لیکن بہت تھوڑا ایمان ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو اس لیے ایسا کہا جاتا ہے. ایک بات اور تھی جی کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی سوال کرنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو, آپ ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں, ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کی فکر نہ کریں جواب دینے میں یا سوال کرنے میں کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. ایک وقت میں ایک کو تو ناراض کرنا ہوگا, یا تو شیطان کو خوش کر لو یا رحمان کو خوش کر لو, دونوں ایک ساتھ تو راضی ہو نہیں سکتے. بالکل صحیح. اچھا بھائی, خود سے کم سن لڑکا پسند آ گیا, والدین نہیں مان رہے, کیا کروں؟ خاتون کہہ رہی ہیں کہ کوئی لڑکا ان کو کم عمر پسند آ گیا ہے. کتنا کم عمر ہے؟ گود لیا ہوا ہے کسی نے. اب پسند نہ پسند کا تو آج کل کوئی معیار ہی نہیں ہے, کوئی بھی کسی پہ بھی دل آ جاتا ہے. ماں باپ دیکھتے ہیں کہ یہ پسند کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اب بہت کم سن لڑکا ہے, وہ سنبھال پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا آپ کو؟ عشق کا بھوت 4-6 دن میں اتر جاتا ہے. شوہر میں اور بوائے فرینڈ میں فرق ہوتا ہے. شوہر کا کام ہے ذمہ داری اٹھانا, سنبھالنا, تو وہ میچور لڑکا کر سکتا ہے. یہ آپ سے عمر میں جو بالکل زیادہ کم ہے, تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے. والدین کو چاہیے اس لڑکے سے ملیں, دیکھیں اگر یہ رسپانسبل ہے, کچھ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے تو کر دیں شادی. کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی 15 سال آپ سے عمر میں بڑی تھی, وہ 40 سال کی تھی نا, تو 15 سال عمر میں بڑی تھی حضرت خدیجہ. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کہ ابا اماں کی مرضی کے بغیر آپ کر لیں, کیونکہ لڑکیاں یا خواتین میچور نہیں ہوتی ہیں. ماں باپ جو ہے, خاص طور پہ ماں بھی نہیں, شریعت نے اس میں باپ کو ولی بنایا ہے. تو ایسے موقع پہ باپ کا فیصلے کو ویلیو دینی چاہیے. ہاں, باپ کو چاہیے کہ لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے, صرف عمر کم ہے اور ذمہ دار آدمی ہے تو کر دیں, پھر عمر کا فرق نہ دیکھیں. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں, اپنے زمانے میں دیکھی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے, بڑی عمر کی خواتین کی شادی نوجوان لڑکے سے ہوئی. وہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, ہو گئی شادی. آج اب تک ماشاءاللہ 20-25 سال ہو گئے, اچھی زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو یہ ہم لوگوں میں یہ چیزیں ہندوؤں سے اور غیر مسلموں سے آئی ہیں کہ یہ اتنا لڑکا کی عمر اتنی ہو اور لڑکی کی عمر اتنی ہو, اور پھر یہ خاندان ہو, اور یہ ایسا نہیں ہے. صحابہ میں, تابعین میں ہم دیکھتے ہیں بڑی عمر کی خواتین کی کم عمر لڑکوں سے, کم عمر مردوں سے نکاح ہوتا تھا, بڑی عمر کے مردوں کا کم عمر عورتوں سے نکاح ہوتا تھا, اور وہ بڑے کامیاب چلتے تھے نکاح. تو جہاں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں شادی ہو جانی چاہیے بس. باقی اس میں دوسری خرابیاں بعض دفعہ ہوتی ہیں, تو وہ پھر ابا کو چاہیے دیکھ لیں. کوئی خرابی اگر کوئی نہیں ہے, صرف عمر کا ہی فرق ہے, تو پھر کر دیں. لیکن اگر اور بھی کوئی مسئلہ, صرف عمر کم نہیں ہوتی, بعض دفعہ اور بھی دیگر کچھ مسائل ہوتے ہیں, پھر ابا کی ماننی چاہیے. مجبوری کے تحت اگر کوئی قرآن کی جھوٹی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ وہی کفارہ ہے جو قسم اٹھانے کا کفارہ ہے. اگر ماضی کی قسم اٹھائی ہے تو گناہ کبیرہ ہے, اور اگر فیوچر میں کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو اس کام کو کرے. نہیں کرے گا تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اور یا 3 روزے رکھے لگاتار. مجبوری سے مراد اپنی عزت اور والدین کی جان لیوا طبیعت. بس مجبوری میں قسم توڑنا جائز ہے, فیوچر کی قسم جو ہوتی ہے, لیکن کفارہ ادا کرنا پڑے گا. مفتی صاحب, جب جسم کے بال کاٹنے ہوتے نہیں تو کیا سارے بال کاٹنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھ سے سارے بال نہیں. بھائی کون سے غیر ضروری بال تو کاٹنے چاہیے, بلیڈ سے صاف کریں, یا ویسے بغلوں کے بال نوچنا سنت ہے. اب لوگ کہتے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں ہماری, پہلی دفعہ میں چیخیں نکلتی ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو سنت یہی ہے کہ اس کو نوچ کے صاف کیا, اس سے صفائی بھی زیادہ ہوتی ہے, بال دوبارہ جلدی اگتے بھی نہیں ہیں, اور کچھ وقت کے بعد ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی سنت ہے, نتف الابط. اور صحابہ میں, تابعین میں, عربوں میں یہی رواج ہے. تو بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے کہ چلو جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طرح سے صاف کر لیں. اب یہ آپ کا سوال مجھے سمجھ میں آیا نہیں ہے. مفتی صاحب, آج میرا اسلامیات کا امتحان ہوا تھا جس میں 2 احادیث میں سے ایک کا ترجمہ و تشریح وہ ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ ما عالم, یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, تعالی ما عالم من اقتصد. میں نے پہلی کری جس کا میں نے لکھا جو اس مسلمان کا ایمان پختہ ہے. ابے تو پورے اسلامیات کے پیپر لے کے آ گیا ہے آپ اپنے بھائی کے لیے, وہ بھی اپنے بھائی, میں نے جواب صحیح لکھا ہے یا 4 نمبر گوا دیے. پہلی حدیث جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اور جو حدیث میں دوسرا ما علی من اقتصد, جو اعتدال سے چلتا ہے وہ کبھی
فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا. یعنی بیلنس لے کے جتنی آمدن ہے اس کے اندر اندر خرچہ کرو آپ, تو کبھی آپ پہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا. فقر و فاقہ انہی پہ آتا ہے جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتا پھر روتے پھرتے ہیں. مفتی صاحب کیا بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یار, اردو کی واٹ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے یار, اتنی اردو کی رائٹنگ کی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. کچھ رائٹنگ سیکھ لو یار اردو کی یار. کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے پورا بندہ لیٹا ہوا لٹایا ہوا ہے, لیٹنے ایسے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ بیڈ پر لیٹ گئے تو نہیں, لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. فائرنگ سے وضو ٹوٹتا ہے, ڈرون حملوں سے وضو ٹوٹتا ہے, گرنیڈ سے وضو ٹوٹتا ہے, ایٹمی دھماکوں سے وضو ٹوٹتا ہے, خالی لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مفتی صاحب میرا دوست ہے, اس کے ساتھ بہت پریشانی آتی رہتی ہے. میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھا کرو, شاید اللہ ان پریشانیوں کو تم سے دور کر دے. وہ مجھ سے کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو, تمہیں پتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے. شاید جو سال میں ایک بار نماز پڑھتا ہوں اس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور تمہاری نہیں. اس کو سمجھاؤ. تو میرا بھی ایمان میں شک پیدا کر رہا ہے, تو نہیں سمجھائیں آپ اس کو. سمجھانے چاہیے, اپنے حال پہ چھوڑ دیں, جو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو. نماز پڑھو, اللہ قبول کر رہا ہے انشاءاللہ. اللہ سے رحمت سے امید لگاؤ, اللہ کیوں ضائع کرے گا. قرآن کے الفاظ دیکھو کتنے زبردست ہیں. اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ کی مان کے چلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ کو شوق تھوڑی ہے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کا. اللہ نے کہا یہ 5 نمازیں پڑھ لو, وضو کرو, وضو کر کے پڑھ لو, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. میرے بھائی مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ کمبیٹ سپورٹ جیسے اولمپک میں ریسلنگ یا پھر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, کی کمائی حلال ہے یا نہیں. کمائی, یہ سوال لکھ کے بھیج دیں. ریسلنگ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں تو سنا ڈرامے بازی ہوتی ہے, اس میں ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے اب تو مجھے یہاں لگا, شاباش مکہ لگا, میں ادھر گھوم کے جاؤں گا, گروں گا, ایسے لگے گا کہ میں مر رہا ہوں لیکن مروں گا نہیں. اس کے بعد جب میں اٹھوں گا تو ایک لات میں تجھے زور سے ماروں گا. اس کی پہلے پریکٹس بھی کی ہوئی ہوتی ہے. اتنی زور سے ماروں گا کہ تو نے وہاں جا کے زور سے گرنا ہے اور ایسا لگے اب تو مر گیا, لیکن مرنا نہیں. اس طرح میں نے سنا ہے نورا کشتی ہوتی ہے, واللہ عالم. یہ سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے, ریسلنگ کی مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. یہ جو بھی ہے وہ سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں نا تو تحقیق کرنا آسان ہو جائے. اللہ برکت فرمایا کو ہمارے سروں پر دیر سلامت رکھے. پوچھنا تھا کہ ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے. سودی بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ لینا ٹھیک نہیں ہے. ابھی کوئی طریقہ کار چینج نہ ہو گیا ہو ان لوگوں کا, یہ مسئلہ بھی دوبارہ میں بتاؤں گا. ان کے بینکوں کے نا سیٹ اپ بہت جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار. مودی صاحب کے بھائی نے اپنا بیٹا دوسرے بھائی کو دیا ہوا ہے بچپن میں ہی, اور وہ جو اپنا بیٹا نہیں ہے ان کا نام ان کام اچھی کیا کہہ رہا ہے بھائی. تربیت بھی پھر بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو پتا چلے کہ وہ ماں باپ کا اپنا بیٹا نہیں لیکن وہ پھر بھی انہی کے ساتھ رہے تو وراثت میں کس کے ساتھ شریک ہوگا؟ وہ باپ جنہوں نے چنا تھا یا جنہوں نے جنا تھا یا جنہوں نے تربیت کی. نیز وہ اپنی ماں جو اس کی چچی ہے ماں کہہ کے دعا کر سکتا ہے. دیکھو جنہوں نے اس بچے کی تربیت کی ان کا بہت بڑا احسان ہے, احسان ماننا چاہیے, لیکن بچہ اپنے باپ ہی کا ہوتا ہے اسلام میں, چاہے تربیت باپ نے نہ بھی کی ہو. اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو رائٹ زیادہ دیتا ہے. ہم اصل میں غیر مسلموں سے بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں, اسلام کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. اسلام بلڈ ریلیشن کو ترجیح دیتا ہے, باقی تمام ریلیشن پہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ بلڈ ریلیشن. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں جو رشتے ہیں نا خونی رشتے وہ اللہ کی نظر میں سب سے پہلے ہیں. تو باپ کا رشتہ چچا سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو اس بچے کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ولدیت میں باپ ہی کا نام ڈلے گا ساری زندگی چاہے کوئی بھی پالے. اور ماں باپ نے بڑا ظلم کیا کہ بچے کو بچپن میں بتایا نہیں کہ تمہارا اوریجنل باپ کون ہے. بڑے ہو کے پتا چلتا ہے, بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سے. بچپن سے بتا دو بھائی تمہارے باپ یہ پلتے تم یہاں پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ابا وہ ہیں لیکن تمہیں پال کون رہا ہے؟ تمہارے ابا کی پرمیشن سے یہ پال رہے ہیں تو کیا جا رہے ہیں اس میں. لیکن وراثت بھی باپ سے ملے گی, اس کی وراثت بھی باپ کو ملے گی. اور باپ اور چچا کے آرڈر میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کی مانی جائے گی؟ باپ کی مانی جائے گی, جو خونی رشتہ ہے. اسلام بہت زیادہ خونی رشتوں کو اہمیت دیتا ہے. مفتی صاحب میں ڈیفینس سے ہوں. میں نے آپ کا ایک کلپ سنا جس میں آپ نے فرمایا کہ جو امام کی مشرکانہ خیالات ہوں, جیسے مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے, اس طرح کی بات آپ نے کی. تو یہ تو تقریباً تمام ہی جو بریلوی مسلک کی مسجدیں ہیں تو ان میں یہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بریلوی مسلک کی مسجدوں میں نماز جو امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہم؟ نہیں, بریلویوں میں تمام لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ان میں کچھ معتدل بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر ناظر ہے, ہر چیز کا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. تو یہ تمام بریلویوں کا عقیدہ ہے نہیں.
تو ہمیں کیسے پتا ہمیں کیسا جب آپ کو نہیں پتا چل رہا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ نے تحقیق کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کو پتہ چل رہا ہے. لوگ آگے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک رشتہ آیا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ لڑکی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جب تجھے پتہ نہیں چل رہا تو مجھے کہاں سے پتہ چلے گا, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اس کو. یہ جو بچے کا مسئلہ آپ نے بتایا اس کا وہ کلپ بنے گا؟ کیڑا بچہ؟ یہ جو لے پالک بچے کا مسئلہ آپ نے بتایا, کلپ بنا دیں گے بھائی, کلپ بنا دو یار بچے کا تفصیل. پچھلے ہفتے میں نے زیادہ ڈیٹیل سے بنایا, اس کا کلپ بنا دو, وہ نیٹ پہ چل جائے گا انشاءاللہ. وہ ہمارا انڈیا میں جو چینل بند ہوا تو ابھی انڈیا کے لیے کون سا چینل کھولا ہے؟ اچھا ہمارا انڈیا نے چینل ہی اڑا دیا ہے. زیادہ تر تو ہمارے لوگ وہاں سنتے تھے. چلو ملک کے لیے اتنی قربانی تو بنتی ہے یار. مفتی صاحب انڈیا سے جنگ میں فتح حاصل ہوگی, ان کی عورتیں باندی کہلائیں گی یا پھر ان سے 4 شادیاں کر لیں؟ اور باندی کون کہلاتی ہے, کن کے لیے ہوتی ہے؟ انڈیا کی جنگ میں انشاءاللہ فتح ہمیں حاصل ہوگی, لیکن ان کی عورتیں باندی نہیں کہلائیں گی. باندی پہلے زمانے میں ہوتی تھی جنگ میں جو عورتیں قبضے میں آتی تھی, کیونکہ پوری دنیا میں ایگریمنٹ تھا. اب پوری دنیا میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا, نہ غلام بنا سکتا ہے نہ باندی. تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے, تو لہذا اب نہیں ہو سکتا. السلام علیکم مصطفیٰ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی. اللہ کا شکر. مفتی صاحب وہ جو مارشل آرٹس والا سوال آیا تھا ابھی آپ کے پاس پرچی پہ, اچھا مارشل آرٹس والا کہ اس کی کمائی جائز ہے, یہ جیسے محمد علی وغیرہ باکسنگ لڑتے ہیں, ان کے حساب سے مطلب ان کے کپڑے بھی اس طرح کے نہیں ہوتے, اور یہ فیئر لڑائی ہو رہی ہو اگر تو اس طرح اس میں جائز ہے؟ دیکھو سطر چھپانا بہرحال فرض ہے. مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کسی بھی جسم کے عضو کو ظاہر کرے. کھیلوں میں اس کا خیال کیا کرو, مارشل آرٹ تو سیکھنا چاہیے, ہم بھی سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. جاتے ہیں روزانہ پڑھائی سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ٹھشن ٹھشن سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی. تو یہ تو صحت مند قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں, لیکن لباس ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے, تو اس کو کھولنا ظاہر جائز نہیں ہے. انگریزوں پر کو فالو مت کرو, ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا, چڈے بنیان جو مرضی وہ پہنے, نہیں پہنے تو بھی ٹھیک ہے ان کے. ہم مسلمان ہیں بھائی, ہمیں شریعت نے کچھ حدود رکھی ہے ہماری. باقی آمدن کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کیا پہن کے لڑ رہا ہے, آمدن کا تعلق اس سے کہ جو کام کر رہا ہے وہ بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مزدور اگر کنواں کھودتا ہے اور اس کو کنواں کھودنے کی اجرت ملتی ہے تو جائز ہے, چاہے وہ پورے کپڑے پہن کے کھودے یا چڈی بنیان پہن کے. اب چڈی پہن کے بھی اگر اس نے کنواں کھودا ہے تو کنویں کی آمدن تو حلال ہوگی نا, اس لیے کہ یہ آمدن چڈی پہننے کی نہیں مل رہی, یہ آمدن کس چیز کی مل رہی ہے؟ کنواں کھودنے کی. تو ہم اس کو کہیں گے بھائی تو پورے کپڑے پہن کے کنواں کھود, یہ گناہ مل رہا ہے, تو جو چڈی پہن کے کنواں کھود رہا ہے گناہ مل رہا ہے, لیکن اس کی آمدن حرام نہیں ہوگی. آمدن جب حرام ہوگی جو چڈی کے اشتہار میں آئے, چڈی پہن کے بتایا گئے تھے چڈی پہن کے میں ایسا لگتا ہوں اور کمپنی اس کو پیسہ دے رہی ہو, یہ آمدن حرام ہوگی اس کی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات چڈی بنیان. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں, لاہور میں بندرگاہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اچھا میمز ہیں. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں میزائل حملہ کر کے ہمارا لاہور پورٹ تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کراچی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیر دی ہے, جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ کئی دفعہ مر گئے ہیں. صرف چند گھر بچے ہیں جہاں سے بیٹھ کر لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں. انڈیا کا چینل یار اتنا جھوٹ بول رہا ہے نا. مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ ان سب کے بعد فائنلی ہماری آرمی چیف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. صورتحال میں قوم کیا کرے یار. دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں. آج صبح کسی نے ویڈیو بھیجی کسی دوسرے کنٹری سے کہ کراچی ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا انڈین نے اور یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے بیٹھے میں, تھوڑے بہت تو ہوتا ہی ہے, وہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے. تو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. ابھی مودی اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے, خود ہی اپنے ملک میں مزید دھماکے کرا رہا ہے. وہ ہاں یہ کر دیا, ہاں وہ کر دیا, اتنے لوگ مر گئے, یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ چاہ رہا ہے کچھ ہو بھائی, کچھ ہلچل پیدا ہو, کیونکہ اس نے ابھی الیکشن آ رہے ہیں, اس کے لیے ووٹ چاہیے. اس کام تو دھیلے کا نہیں کیا اس نے انڈیا میں, صحیح ہے نا. تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے. تو ہمارے ISPR کا بیان آیا ہے بھائی اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا نا تو ہم بتاتے ہم نے کیا ہے, اور انڈیا اس کو چھپاتا. ہم نے نہیں کیا, اس لیے انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے, اچھال رہا ہے. جب بھی کوئی فوج حملہ کرتی ہو تو چاہتی ہے کہ دنیا کو نظر آئے ہم نے یہ کر دیا. جیسے 5 طیارے گرائے, میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ 7 طیاروں کی ہے, لیکن آفیشلی جو اعلان ہوا ہے وہ 5 طیاروں کا ہوا ہے, تو چلو 5 ہی مان لیتے ہیں اس کو. تو 5 طیارے گرائے تو انہوں نے بتایا نا ہم نے گرائے ہیں. تو پاکستان جو کام کرے گا وہ بتا دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا, ایسے چل رہا ہے.
کچھ ہو, لیکن ہم بہت ڈھیٹ لوگ ہیں, ہمیں نہیں ہو رہا کچھ, ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اچھا انڈیا میں نا ووٹ ملتا ہے پاکستان دشمنی کی بیس پہ, مجھے ووٹ دو میں پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں. پاکستان میں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی یہاں سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور بولے میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, الیکشن میں جیتے گا ہی نہیں وہ. ہمارے لوگ بولیں گے کیوں کر دے گا بھائی, ان کو رہنے دو, آرام سے جینے دو یار. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے, وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے, بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو ہمارے ہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں واٹ لگا دوں گا. کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا ہو کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو, اس لیے لگاتے ہیں. انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ, جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی واٹ بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے, آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے, فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے, پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں. ہم نہیں گھبرا رہے, ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہے میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار, یہ کوئی جنگ ہے, ادھر سے ایک ڈرون آ گیا, یوں آ گیا, ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں, کوئی بڑا میزائل بھیجے یار, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, اچھا ہے نا نہیں ہو رہی, اچھا ہے نہیں ہو رہی. تو وہ ان کو اس پہ پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, ادھر سے ڈرون آ گیا ادھر سے میزائل آ گیا, کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خوش ہو یار, اچھا نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا ان کے اوپر, ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں مودی سے رابطہ کرتا ہوں بھائی, ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے. شکر کرو کوئی میزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولو گے یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب, مجھ سے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے, 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جیسا کہ ایک ہے کہ نماز, جو اگر کسی کے بندے کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, مثال کے طور پہ فجر کی کہتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کا دل چاہے گا اللہ راضی ہوگا تو, اور اللہ راضی ہوگا تو اسی طرح ظہر کا, عصر کا, مغرب کا اور عشاء کا. اور اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو بندے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کا. دوسرا سوال یہ ہے میرا, اگر کوئی بندہ جمعہ نہیں پڑھ رہا, یعنی کہ نمازیں تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہا, جمعے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہا وہ, اور کہتے ہیں کہ 4 جمعے اگر نہیں کرو تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے, تو ان کے بارے میں 3 جمعے اگر کوئی نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا کافر ہو جاتا ہے, یعنی اس کے دل پہ بہت سیاہ مہر لگ جاتی ہے. کافر تو پھر بھی نہیں ہوتا, کسی عمل سے کافر نہیں ہوتا انسان, لیکن اور دیکھا ہے ہم نے جن لوگوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کیا پھر وہ مرتد ہو کے مرے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو جمعہ تو ہر برے سے برا انسان بھی پڑھ ہی لیتا ہے, تو یہ ایسی سخت مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر. اور یہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ اللہ راضی ہوگا تو نماز میں دل لگے گا, یہ بات ہی غلط ہے, ایسا نہیں ہے. نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا, چاہے دل لگے یا نہ لگے, بلکہ دل نہ لگ رہا ہو پھر نماز پڑھو گے تو ڈبل راضی ہوگا, کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو جس نیکی میں بھی مشکل زیادہ اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. اچھا ایک سوال میں نے آپ کو بولا تھا, ایک اور میرا سوال ہے کہ جب میں تقریباً 12-13 سال کا تھا اس وقت ایسا ہوا تھا, اہل تشیع کچھ لڑکے تھے جو کہ اس وقت گالیاں بک رہے تھے خلفائے راشدین کو, تو نعوذ باللہ انہوں نے مغالطات بکی اور گالیاں بکی. تو پھر میں نے اپنے جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں نے ان کو, امام کو جا کے بتایا, تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ قتل, واجب القتل کہلاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ میں چھوٹا تھا, 12-13 سال کا تھا, تو کیا ایسا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیں خود سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس سے ملک میں قتل و غارت پھیلتا ہے. قانون ہے کیس کرو آپ, اور کوئی بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو بولو میرے سامنے یہ کام نہیں کرنا آپ نے, بھائی انڈور جو مرضی کرتے رہو, آپ خدا کو جواب دو گے. ہمارے سامنے یہ کام کیا تو پھر اس کا رسپانس بہت خطرناک ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو دنیا میں یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ, کسی کے سامنے اس کے بتوں کو برا مت کرو, کہ جو جھوٹے خدا ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہنا شروع کر دیں. تو اتنی سخت احتیاط کا حکم دیا ہے, تو آپ ان سے بولیں یہ تو ہماری مقدس ہستی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین, ہماری کسی مقدس ہستی کو ہمارے سامنے تم نے